يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. عزیزان گرامی، بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان کی موجودہ صورتحال اور موجودہ حالات کے تناظر میں گزشتہ جمعہ چند ضروری باتوں کو آپ نے سماعت فرمایا تھا. اسی ضمن کی ایک کڑی کے طور پر، ایک حصے کے طور پر آج کے اس جمعہ میں چند اور ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے. سب سے پہلے یہ جو دنیا میں اور خصوصیت سے ہندوستان میں آفت آ پڑی ہے ہمارے اوپر، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں مداخلت. حقیقت یہ نہیں ہے، شریعت میں کوئی مداخلت کر ہی نہیں سکتا. مداخلت میری اور آپ کی زندگی میں ہے. یہ روکنے کے لیے ہے کہ میں اور آپ شریعت پر عمل نہ کریں، تو نقصان میرا ہے، شریعت کا نہیں ہے. یہ روکنے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے دنیا بھر کو کہ ہم شریعت سے مطمئن نہیں ہیں. شریعت اسلامیہ میں بدلاؤ، شریعت اسلامیہ میں مداخلت، یہ تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں کر سکتی. یہ حقیقت ہے. ڈر اس لیے ہے کہ میری اپنی طبیعت میں استقامت نہیں ہے، ایمان کی محبت جیسی چاہیے ویسی نہیں. میری اپنی زندگی کا طریقہ بہت بدل چکا ہے، اور دنیا کو ہم یہ باور کرا رہے ہیں، ہم خود اپنے کام سے، اپنے کاج سے، اپنے گھریلو مزاج سے، کہ میں اپنی شریعت سے مطمئن نہیں ہوں. نعوذ باللہ. تبھی تو یہ حال ہوا کہ ہم ہی میں سے نام نہاد لوگوں نے اپنے مسائل کو مجبوراً کورٹ میں حل کرنے گئے، پولیس کچہریوں میں حل کرنے گئے، مہیلا منڈلوں میں حل کر دے گئے. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے نوجوان جو دین سے ناواقفیت کے باوجود نکاح کیے ہیں اور دین سے واقفیت کو نکاح کی ضروریات میں شامل نہ کیا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ صرف اور صرف ایک فنکشن کے طور پر اور ایک تقریب کے طور پر یا اپنی ایک رسم کے طور پر، ایک ریچول کے طور پر انہوں نے شادی منائی اور شادی کو کھیل سمجھا، مذاق سمجھا. جبکہ رقعے کے اوپر ضرور لکھا تھا کہ شادی میری سنت ہے. حضور نے فرمایا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. لیکن میری اپنی سوسائٹی کے نوجوانوں نے اپنی کم فہمی، کم علمی، نادانی، تربیت کی کمی کی وجہ سے دھڑام سے اپنی شادیاں رچائیں اور شادی کے فوری بعد
मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियों में खुद उलझ गए। न उनके पास तरबियत थी, न उसूल था, न तरीका था, न उनके सामने हुजूर की जिंदगी थी, न कुरान की तालीमात थी, न हमारी तरीक़े जिंदगी थी। उलझ पड़े, झगड़ा किए, आपस में अफरा तफरी यानी अफरा तफरी का माहौल फैल गया। आपस में इख्तिलाफात रूनुमा हुए, बगैर कोई वजह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स रूनुमा हुए। लेकिन अजीजान गिरामी, इसके वजह से आज दुनिया भर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान परेशान हाल हैं। तो ये दुनिया भर के अंदर ये हालात से हम दो चार हैं। अपनी सोसाइटी के ऊपर अफसोस करना और रोना ये तो रोजमर्रा के उलमा और मुकर्रीन का काम बन चुका है। मैं इसके बजाय फिल वक्त ये आप हजरात को सादे और सीधे अंदाज में इस मुख्तसर मौके पर बतलाना चाहता हूं कि इस्लाम का निज़ाम निकाह और निज़ाम तलाक है क्या। समझ लीजिए और वाज़ेह तौर पर समझ लीजिए। दरअसल याद रखें कि निकाह दो मुख्तलिफ लोगों में होता है। पहले ही अपने पल्ले बांध लिए, निकाह दो मुख्तलिफ लोगों में होता है, यानी दो अलग अलग, जहां पर एक ना होते हैं वहां अलग अलग लोगों में निकाह होता है। यानी एक बाप के दो बेटियों में बेटी और बेटे में निकाह नहीं होता। बिस्मिल्लाह। यानी एक बाप की मुख्तलिफ औलादों में निकाह नहीं होता, एक मां की मुख्तलिफ औलादों में निकाह नहीं होता। इसी तरीके से बिल्कुल जो खूनी रिश्तेदार है, एक दादा, ऐसे ही एक यानी खानदान के जो बिल्कुल खूनी रिश्तेदारियां होती हैं उसके अंदर निकाह नहीं होता। ये मुख्तसर जान ले, दो मुख्तलिफ लोगों में निकाह होता। जब दो अलग अलग लोग निकाह में आते हैं तो इस्लाम का पहला तसव्वुर यह है कि तुम निकाह करने से पहले निकाह हमेशा बाकी रखने की जो उसूल इस्लाम ने बताया है उसको अपनाओ। उनमें सबसे पहली बात यह फरमाया है कि निकाह जो है एक मुआहिदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है इस्लाम की नजर में। कॉन्ट्रैक्ट जब दो अलग अलग लोगों में किसी बात पर होता है तो उसके चंद उसूल होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, मालूमात करते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में आप बनते हैं। तो इस्लाम ने बतलाया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पायदार करने के तरीके हैं कि तुम जब लड़की लड़के को देखें या लड़का लड़की को देखें, अपने कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत करने के लिए उन चीजों को बेस बनाएं जो हमेशा पायदार रहती हों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, खूबसूरती को बेस न बनाओ, पैसे को बेस न बनाओ और हसब नसब को बेस न बनाओ। क्यों? हाँ, खूबसूरती को सेकेंडरी रखें, खानदान को सेकेंडरी रखें, फर्स्ट सबसे पहले बेस बनाओ तो ईमान को बेस बनाओ। इससे तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट पायदार रहेगा, औलाद दर औलाद तक चलेगा, खानदानी मजबूत रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत करने के लिए फरमाया। क्यों? कि क्यों कोई अगर खूबसूरती की वजह से निकाह करता है तो निकाह करते ही उससे जायद अगर कोई खूबसूरत नजर आ जाए तो फौरन इसका दिल इससे फिर जाता है। निकाह होते ही अगर कोई वजह से बच्ची की लड़की की तबीयत खराब हो जाए, उसके चेहरे की वो मलाहत कम हो जाए तो निकाह के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। वो निकाह जिस वजह से किया खत्म हो जाए। पैसा खत्म हो सकता है, खूबसूरती खत्म हो सकती है, खानदान बिखर सकता है, लेकिन ईमान गुर्बतों में भी रहता है, ईमान झोपड़ियों में भी रहता है, ईमान यानी टाट के बोरिए पर भी होता है। ईमान जब होता है तो इंसान को किसी चीज की मोहताजी नहीं होती। तुम ईमान के बलबूते पर निकाह करो, पहला फरमाया। और फरमाया कि निकाह करते वक्त जरूर मियाँ बीवी के यानी लड़की को पसंद करने का मामला होता है। माँ बाप उम्मी तौर पर हमारी सोसाइटी में करते हैं। फरमाया तुम्हारे दरमियान शैतान कहीं ये ना डाल दे कि मैंने निकाह से पहले लड़की को नहीं देखा था, लिहाजा फरमाया कि जाओ दोनों एक दूसरे को देख लो। एक मर्तबा निकाह की नीयत से देखना जायज है और उसकी वजह यह बयान फरमाया कि जब तुम देख लोगे तो शैतान तुम्हारे निकाह में कोई खलल न डालेगा, तुम्हारे पास कोई वजह नहीं होगी, निकाह तुम्हारा पायदार होगा। लड़की को देखने का इजाजत दी है मर्द साहब। उसके बाद निकाह का जब मामला होता है तो उस वक्त फरमाया कि जब निकाह करो तो उस वक्त बड़ों को बिठाओ, जितने लोग हो सकते उनको इकट्ठा करो, खानदान में बोलो,
دف کی اجازت اسی لیے دی گئی تھی کہ مدینے کی پوری گلیوں کے درمیان دف بجایا جاتا تھا. لوگ پوچھتے تھے کہ وجہ کیا ہے, تو کہا کہ نکاح ہو رہا ہے فلاں کا فلاں سے, جب لوگوں کے درمیان اس کو عام کر دیا جائے گا تو پھر ٹوٹنا بھی اتنا مشکل ہو جائے گا. شیطان نہیں توڑے گا, کیونکہ شیطان اپنی ذمہ داری لیا ہے کہ توڑ دے. اور پھر اس کے بعد کسی اچھی جگہ پر اللہ کے خوف کے ماحول میں نکاح کرو, کیونکہ شیطان سے ڈرو, شیطان یہ تمہارے کانٹریکٹ کو توڑے گا, یہ دشمن ہے تمہارا. یہ سکھایا اسلام نے. اور اس کے بعد خطبہ نکاح کے اندر 4 مرتبہ 5 مرتبہ یہ پڑھا گیا کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, موت کا خیال رکھو, تمہیں مرنا ہے, تمہیں مرنا ہے, تمہیں خیال رکھو. یہ سب ہونے کے بعد نکاح نامے کے اندر حقوق بتلائے گئے, قرآن میں حقوق بتلائے گئے, حدیث شریف میں حقوق بتلائے گئے کہ دیکھو لڑکی کا لڑکے پر کیا حق ہے, لڑکے کا لڑکی پر کیا حق ہے. جب یہ دونوں آپس میں بیاہے جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ایک انتہائی پاکیزہ رشتہ ہے, یہ صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کا رشتہ نہیں ہے. فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں اس سے نسل بڑھنے والی ہے, اولاد ہونے والی ہے, خاندان بڑھنے والا ہے, اور یہ جو رشتہ ہے اس میں اللہ اس کے رسول کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہے اگر تم اس کو آگے بڑھانا چاہو. اور اس رشتے کے بارے میں فرمایا دیکھو جب 2 الگ الگ تھے تو اب 2 الگ الگ نہیں رہے. اب جب پہلے کیا فرمایا 2 الگ الگ خاندان کا رشتہ ہوگا, اب رشتہ ہونے کے بعد فرمایا بعضکم من بعض, تم میں سے ایک دوسرے کا ہی حصہ ہے. تم اس کے بعد تصور کیا کر لو, یہ میرا ہے اور میں اس کی ہوں. فرمایا عورتیں مردوں کا ایک حصہ ہو جاتی ہے, شادی کے بعد اس کو آپ اپنی اگینسٹ پارٹی نہ بنائیں بلکہ اپنا پارٹ بنائیں. شیطان تصور کرتا ہے کہ بیوی والے, سسرال والے, میکال والے, دولے والے, دولن والے ایک دوسرے کے اگینسٹ ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا ایسا نہیں ہے. اب جب نکاح ہو گیا ہے تو یہ دونوں پارٹی بن گئے, ایک پارٹ, ایک پورے جسم کے 2 الگ الگ پارٹ, یہ الگ نہیں ہو سکتے. یہ تصور دیا. اور اس کے بعد فرما دیا شوہر کو حکم ہے کہ دیکھو تم جو کھاتے ہو اسے کھلانا ہے, تم جو پہنتے ہو اسے پہنانا ہے, تم جہاں رہتے ہو اسے رکھنا ہے. جس طریقے سے تمہارے ماں باپ کی عزت ہے اس کے ماں باپ کی بھی عزت ہے. تم اس کے ماں باپ کی عزت کرو, وہ تمہارے ماں باپ کی عزت کریں. تمہارے لیے اس کے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور تمہارے ماں باپ اس کے لیے باپ ماں کا درجہ رکھتے ہیں. یہ اصول سکھایا. اس کے بعد محبت و الفت کی زندگی شروع ہوتی ہے, پیار و محبت کی زندگی شروع ہوتی ہے. تو یہ تصور دیا کہ دیکھو ایک انسان کا دوسرے انسان سے نکاح ہوا ہے. انسان کا مطلب ہی یہ ہے غلطیوں اور اچھائیوں کا مرکب ہوتا ہے. میں ہوں تو میرے اندر 20, 25, 30, 40% برائیاں ہوں گی, 60% اچھائیاں ہوں گی. کسی میں کچھ برائیاں, کسی میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں. ممکن ہے تم یہ تصور نہ کرو جب تم ہاتھ ملا کر یہ کہے تھے کہ مجھے قبول ہے تو تم صرف اس کے پازیٹیو پوائنٹس کو قبول نہیں کیے, اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پوائنٹس کو قبول کیے, دونوں چیزوں کو قبول کیا ہے تم نے. تو مطلب کیا ہے, جب کوئی پازیٹیو چیز تمہیں ملے, جب کوئی مثبت پہلو تمہیں ملے, جب کوئی اس کی اچھائی اور نیکی ملی تو خدا کا شکر ادا کرے کہ مولا میری بیوی میں یہ نیکی ہے. اور کہیں اس سے غلطی ہو, اور ہو سکتی ہے, انسان ہے, تربیت میں ہو سکتی ہے, فطرت میں ہو سکتی ہے. اگر غلطی ہو تو پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے صبر مانگے. اور آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں کا جو کانٹریکٹ ہے یہی ہے کہ میں تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کر کے برداشت کروں گا, تم میرے غلطیوں کو نظر انداز کر کے برداشت کرو. میں تمہاری اچھائیوں کی قدر کروں گا اور تم میرے اچھائیوں کی قدر کرو. یہ کانٹریکٹ ہے. یہ جو قبول ہے کا لفظ ہے, کیا قبول ہے, کیا چیز قبول کر رہے ہیں آپ؟ پوری ایک پرسنالٹی کو آپ کو بولا جاتا ہے میں اپنے نفس, اپنے ذات کے لیے قبول کیا, یعنی میں اپنے نفس کے لیے, اپنے ذات کے لیے اس کی اچھائیوں برائیوں کے ساتھ قبول کیا. ایسا نہیں ہے کہ برائیاں باپ تو اپنے گھر لے جا, میں اچھائیاں لے جا رہا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پورا کانٹریکٹ ہے. اس کے بعد فرمایا جب یہ بات آگے بڑھتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب اچھی زندگی چلتی ہے اس کے تو کئی اصول بتلائے. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا برتاؤ کرو. ان کے اوپر عورت کے حقوق مرد کے حقوق برابر ہے. جس طریقے سے عورت کی ذمہ داریاں ہیں اس طریقے سے اس کے حقوق بھی ہے. تم حقوق ادا کرو. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 فرمایا
یہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ امت یہ عورتوں کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہو کر اس دین کے اوپر انگلی اٹھانے کا لوگوں کو موقع دے گی. اس لیے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر خدا کے لیے عورتوں کا خیال رکھو. یہ تمہارے ہاتھوں میں باندیوں کی مانند آئی ہوئی ہے, اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہے, اپنے بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہے, تمہارے گھر کا خیال کرتی ہے. حضرت عمر کے گھر پر ایک مرتبہ ان کے کچھ لوگ ملنے کے لیے گئے. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین, باہر سے آوازیں آ رہی ہے, حضرت عمر کو اندر سے کوئی زور سے آواز آ رہی ہے, کچھ بڑی آواز سے بات کر رہے ہیں. یہ لوگ خود اپنے گھروں کے جھگڑے لے گئے تھے. لوگوں نے تعجب سے پوچھا امیر المؤمنین یہ کون ہے؟ تو فرمایا میرے گھر کی ملکہ ہے, میرے گھر کی ملکہ ہے. فرمایا امیر المؤمنین اتنی زور سے بات کرتے ہیں اور آپ سے اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں؟ تو فرمایا وہ بیچاری میرے گھر کی صفائی کرتی ہے, میرے برتن دھوتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچوں کو پالتی ہے, میرے گھر کی صفائی کا خیال, پکانے کا خیال, کھلانے کا خیال 24 گھنٹے میرے کام میں لگی ہوتی ہے. تو کبھی نہ کبھی کچھ دل پر بار ہو تو نکالنے کا اسے اختیار تو ہوگا. بہرحال قرآن نے بڑی تفصیل سے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں مردوں کی رازدار ہے اور مرد عورتوں کے رازدار ہے. یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے زینت ہے اور تم اپنی بیویوں کے لیے زینت ہو. اتنا اچھا نظام ہے. اس کے باوجود کانٹریکٹ ہوا. بعض مرتبہ ایسی سخت ترین کوئی غلطی آپ کو دکھ جاتی ہے بیوی کے درمیان, بیوی کے بیچ میں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ نے اس کی فطرت بنایا ہے, ناانصافی نہیں کرتا خدا. تم تلاش کرو, اس کی غلطی تو شیطان نے تمہیں دکھا دیا ہے, اس کی برائی تو اس کی فطرت تو شیطان نے دکھایا ہے, لیکن جیسی اس کی برائی ہے نا اللہ نے اسی وزنداری کے ساتھ اس کے اندر کچھ نیکی بھی رکھتا ہے, تم تلاش کرو. فرمایا اللہ رب العزت نے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بہت ممکن ہو کہ تمہاری نظر میں شیطان نے اس کا چہرہ بدل دیا ہوگا, وہ تمہاری نظر میں بری ہو گئی ہوگی, لیکن اللہ اسی بری سے تمہارے لیے اچھائیوں کے دروازے کھول سکتا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بیویاں تیز ہوتی ہے, بڑی نافرمان ہوتی ہیں, بڑی بہترین فرمانبردار اور اطاعت گزار اور انتہائی صلاحیت والے بچوں کو جنم دیتی ہے. اللہ ان کی پیٹوں سے بہترین صلاحیت والے بچے دیتے ہیں. اللہ کے اوپر چھوڑے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے انصاف کیا ہے بنانے میں. اگر اس میں کوئی چیز بری ہے تو تلاش کرو اس میں کوئی چیز اچھی بھی ہوگی جو تمہیں خوش کر دے گی. تم وہ نہیں دیکھتے, اس کی برائی کی طرف ہی نظر رکھتے. اس کا خالق اللہ ہے تو اس کی برائی اور اچھائی دونوں کو نظر میں رکھو. تو یہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے, جب دو الگ الگ زندگیاں ہیں, الگ الگ خاندان ہیں, الگ الگ ذہن ہیں, الگ الگ فکر ہے, محبت کی پوری کوشش کرو. اور میاں بیوی کے درمیان محبت کا کوئی عمل اگر آپ کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. محبت پیدا ہونے کے لیے آپ کچھ بھی عمل کرتے ہیں, بیوی کو لبھانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے, اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ جس قسم کا عمل اس کے ساتھ کریں, اسے اپنے ہاتھ سے نوالا دے, اسے اپنے ہاتھ سے دودھ پلائیں, اسے اپنی جگہ سے پلائیں, اتنا خوش ہوتے ہیں. اللہ عبادت فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بتلانا پڑتا ہے, دنیا کا کوئی شوہر وہ مثال نہیں پیش کر سکتا جو میرے آقا نے بحیثیت شوہر پیش کیا. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دسترخوان پر موجود ہیں. ایک پیالے سے سیدہ عائشہ نے دودھ یا پانی نوش فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا پیالہ رہنے کے باوجود فرمایا عائشہ تم کس سے پیے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میں اس سے پیے. لاؤ تم جس سے پیے ہیں میں بھی اس سے پیتا ہوں. یہی نہیں فرمایا, وہ لے کر فرمایا عائشہ تم نے کہاں منہ لگا کر پیا ہے؟ بتایا یا رسول اللہ میں اس جگہ پر منہ لگا کر کے پیا ہے. فرمایا تم جہاں منہ لگا کر پیے میں بھی وہی لگا کر پیتا ہوں, وہی منہ لگا کر پیتا ہوں. یہ انداز بتلایا, اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کر بتلایا, اپنے کھاندے پر اٹھا کر, ان کی جب ہائٹ تھوڑی سی کم تھی تو اٹھا کر بتلایا. ایک روضہ مطہرہ سیدتنا صفیہ پستقط تھی, یعنی ان کے قد میانہ, یعنی تھوڑا سا میانہ قد سے تھوڑا کم تھا, اونٹ پر سوار ہونے کے لیے مشکل ہوتی تھی.
आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर है, रहमतुल लिल आलमीन भी है, कायनात के ताजदार भी है, अल्लाह के नबी के हबीब भी है, अंबिया के इमाम भी है, बुराक पे सवारी भी किए हैं, अल्लाह का दीदार भी किए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जमीन पर बैठकर अपनी मांडी पर सवार कर कर अपने दोनों हाथों पर उनका पांव रखकर उन्हें उठाते हैं और अपनी सवारी पर सवार कर कर दुनिया भर को बतला दिया, औरत तुम्हारे पास बांधी और गुलाम नहीं, तुम्हारे घर की मलिका है और तुम्हारी शरीके हयात है, तुम्हें उसे इज्जत दो, दुनिया तुम्हें इज्जत देगी। आज मुस्लिम सोसाइटी ने खुद अपनी औरत की बेइज्जती की है। दुनिया की दूसरी सोसाइटियों को छोड़े वो और बेइज्जत किए होंगे, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि तुम उसे बेइज्जत न करो, उसकी इज्जत करो, उसका एहतराम करो। बहरहाल तो इस तरीके से जिंदगी चलती है, लेकिन इसके बावजूद शैतान तो लगा है, औरत को मर्द के खिलाफ, मर्द को औरत के खिलाफ वरगलाता है, भटकाता है। इस्लाम ने बहुत कोशिश की, इसके बावजूद 99.9 केसेस ऐसे हैं इस्लाम में मुसलमानों के दरमियान कि या तो आपस में मोहब्बत के साथ गुजारते हैं, या नहीं अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो शरीयत के दबाव में, अल्लाह के खौफ में, आखिरत के तसव्वुर में कॉम्प्रोमाइजिंग की जिंदगी से ही गुजार लेते हैं। इसके बाद फरमाया इस्लाम ने कि ठीक है, अगर तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, मजीद इत्तेहाद और मोहब्बतों की और चीजें बाकी है, मैं उसको जिक्र क्योंकि वक्त कम है, इख्तिलाफ अगर रूनुमा हो जाए, ये महसूस हो रहा है कि मेरी बात उनको समझ में नहीं आ रही, उनकी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, शौहर अपनी मिजाज का आदी है और औरत अपनी मिजाज की आदी है, थोड़ी मुश्किल हो रही है एक दूसरे को समझने के लिए, तो फरमाया कि जाके बाहर बड़बड़ किसी को बोलने की जरूरत नहीं, आपस में बैठो, बोलो कि जनाब आपसे मुझे ये शिकायत है। शौहर पूरी संजीदगी से सुने, क्योंकि बिल्कुल है कि वो एक अलग घर में, अलग माहौल में पली है, वो कोई आपसे एक्सपेक्ट करती होगी, आप उस पर नहीं उतर रहे होंगे, या आप बीवी से कोई एक्सपेक्ट करते हैं, आप उस तक नहीं बोले, तो कैसा कोई सिस्टम ऐसा है कि कोई चीज आप उसके अंदर खुद ब खुद इनविजिबल कोई चीज दाखिल कर दी है कि आपको समझ जाए, आपको बोलना पड़ेगा, ये मेरी मिजाज है, ये मेरी तबीयत है, मैं ऐसा करना चाहता हूं। कोई शिद्दत के साथ नहीं, बैठ के कॉम्प्रोमाइजिंग की हालत में, मोहब्बत की हालत, और बीवी अपने से कहें, इसमें बहुत सारे मसाइल यहीं पर हल हो जाते। शैतान बैठने नहीं देता, बात करने नहीं देता, तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से मर्द अपने आप को कुछ समझता। अगर यह मसला हल नहीं हुआ, बीवी को समझाओ, कुरान के जरिए समझाओ, हदीस के जरिए समझाओ। और औरत के लिए फरमाया, शौहर के लिए इतनी तमाम अहकामात है, औरत के लिए फरमाया कि देखो शौहर तुम्हारे लिए सब कुछ है। शौहर, अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदे का हुक्म होता तो हम बीवी को हुक्म देते कि शौहर को सजदा करे। शौहर की वो इज्जत सिखाई, उसको भी ऐसे नहीं कहा, शौहर की इज्जत बीवी को भी सिखाई। अब उसके बाद दोनों को इज्जत, इकराम, तकरीम का मामला सिखाया, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना सिखाया। ये हमने नहीं सीखा, बचपने से नहीं सीखा, जवानी में नहीं सीखा, बड़े होने के बाद शादी से पहले नहीं सीखा। अब ये हालात जब आगे बढ़ते हैं तो फरमाया कि समझाओ, बुझाओ, अगर वो न माने तो उसे थोड़ा एहसास दिलाओ कि तुम मेरे बगैर और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। उसका आसान तरीका यह है, किसी को बाहर बोले बगैर अपने ही रूम में एक बेड पे जहां सोते हो तुम थोड़ा अलहदा हो जाओ, दूसरी जानिब अपने रुख को मोड़ लो, बस एक रात उससे ऐसा गुजारो। औरत की फितरत में अल्लाह ने रखा है नरमी, वो बहुत मुतासिर होगी और अपनी गलती का एतराफ कर लेगी। अगर तुम्हारी गलती होगी तो तुम्हें भी एहसास होगा और उसकी गलती होगी तो उससे भी एहसास होगा। ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ निजाम। इख्तिलाफ के दूसरे, इख्तिलाफ के वक्त इख्तियार किया जाने वाले अमल का दूसरा तरीका। और अगर इससे भी मसला नहीं हल हुआ, 2 रोज 3 रोज 4 रोज आपने ऐसा किया, अगर शैतान उसके ऊपर हावी है, असर नहीं हो रहा, तो कुरान ने फरमाया कि उसे तंबीह करो। तंबीह, इस ये लफ्ज वज़रिबूहुन्ना फरमाया, इसके उलमा ने 2 तशरीह फरमाए। एक तो यह है कि बिल्कुल मिसवाक जो होती है, मिसवाक की उतनी छोटी सी लकड़ी लेकर बराए नाम, कि एक एहसास होने के लिए, अंदर का उसका एक जमीर जागने के लिए, ना उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए, ना उसके ऊपर कोई निशान आने के लिए, ना आपका गुस्सा उतारने के लिए। याद रखे, सजा देने के अंदर ये चीज पॉइंट कर ले, आपका गुस्सा उतारने, किसी को तकलीफ नहीं देना है, उसको तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं है।
آپ ایک چھوٹی سی لکڑی، کیونکہ انسان کے ہاتھ کے اندر ہی بہت پاور ہوتا ہے، اگر ہاتھ سے مار دے تو بہت زیادہ زور پڑتے، چھوٹے مسواک سے ایک ہاتھ پہ یا کہیں پر اس طریقے سے ایک چھوٹی سی آپ ایک ضرب لگائے تاکہ اس کے اندر کا احساس جاگے، احساس جگانا مقصد ہے۔ بعض مفسرین تو اسے بھی جائز نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے روم میں جب علیحدہ تھے تو اب روم میں اسے اکیلا چھوڑ کر آپ باہر جو اپنا بستر ڈال لیں، وہ بھی اس کے لیے بہت ایفیکٹو ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ اس میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نکاح کے اندر پہلے کوئی پرپوزل آیا تو آپ دیکھتے ہیں، 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر بیٹھک کرتے ہیں، اور ایک لمبا 3-4 مہینے کا پروسیس ہونے کے بعد اس کے بعد آپ نکاح کرتے ہیں، ویسے ہی نکاح سے علیحدگی کا نام طلاق، چھوڑنے کا نام طلاق۔ تو طلاق اس آپ کا کانٹریکٹ کو توڑنے کا نام ہے۔ کانٹریکٹ ٹوٹ رہا ہے، خاندان بکھر رہا ہے، خاندان علیحدہ ہو رہا ہے، دو لوگوں کے درمیان نفرتیں آ رہی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ غور کرے۔ طلاق ایسا کوئی ضروری کوئی فعل نہیں ہے۔ تو یہ 3 سٹیپس آپ کے سامنے بتلائے۔ اگر یہ 3 بھی کام نہیں ہو رہے تو فرمایا اب دونوں کے دونوں کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کسی تیسرے کو اپنے درمیان لے آئے، کسی تیسرے شخص کو جو دونوں کو سمجھتا ہے، اس کے سامنے دونوں کے حالات بیان کرے۔ وہ شخص دونوں کے درمیان کس کی غلطی ہے دیکھ کر اس کو سمجھاتا ہے کہ غلطی تمہاری ہے اور تمہاری نہیں ہے۔ یہ کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائے، اس میں انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ غلطی ہو تو اعتراف کر لیں، یہ مزاج بنائے، کیونکہ یہ تمہارے پورے نکاح کے معاملے کو اللہ رب العزت واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو حالات ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ زمین کے اوپر ڈور لاک کام ہو رہے، خود خدا کی نگرانی ہے اللہ کی، کیونکہ آپ اللہ کو گواہ بنا کر آپ نے معاہدہ کیا ہے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو لڑکی کو چھوڑے، بولے کہ بھئی تم اپنے گھر والوں میں سے، اپنے خاندان میں سے کسی بڑوں کو لے آؤ۔ لڑکے کو بولے کہ تم اپنے پاس سے کسی بڑے کو لے آؤ۔ یہ 5th سٹیپ ہے، قرآن نے بتلایا ہے، پوری آیتوں میں بتلایا ہے کہ دونوں کے تبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہ، ایک ادھر سے ہو ایک ادھر سے ہو، دونوں تمام مسائل کو دریافت کرے، معاملات حل کرے، اور پھر یہ دونوں خاندانوں میں سے ایسے لوگوں کو تلاش کرے جن کے دل میں خدا کا خوف ہو، جو خیر خواہی رکھتے ہو، نیت اچھی ہو، اور وہ آپس میں صلح کرانے کی نیت رکھتے ہو۔ تو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ معاملہ کتنا ہی پیچیدہ ہو، اللہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائے گا اور دونوں کے درمیان محبت ڈالے گا۔ یریدا اصلاح، اگر وہ دونوں کے دونوں آپس میں ملن چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، تو اللہ یوفق اللہ بینہما، اختلاف کتنا ہی بڑا ہو خدا دونوں میں موافقت پیدا کرے، اللہ کی ذمہ داری لیتا۔ یہ بھی کوشش رائے گاہ ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے سٹیپس، یہ بھی کوشش رائے گاہ ہو گئی، اور دیکھا کہ بس کوئی معاملہ نمٹنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ انسان ہے، پاسبلٹیز کہیں پر بھی ہوتی ہے، پاسبلٹیز کہیں پر بھی ہوتی ہے، استثناء کہیں پر بھی ہوتا ہے۔ جب اگر اتنا معاملہ آگے بڑھ جائے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تمہارے درمیان لوگ بیٹھ کر لوگوں میں مشورہ کرو، کیونکہ دیکھیں یہ حالات آ گئے، اب کیا کرو؟ یہ دونوں بیٹھ کر بھی مسئلہ نہیں سلجھا سکے، اب کیا کریں؟ علماء سے مشورہ کریں۔ سب سے اب جب چھوڑنا ہی طے پا گیا، چھوڑنا اور آپس میں علیحدہ ہونا ہی طے پا گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو غیر ضروری اسے پکڑے رکھ کر نقصان نہ پہنچاؤ۔ قرآن فرماتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا رکھنا ہو تو اچھے طریقے سے، خوش اخلاقی سے، بہترین نیت سے اس کے ساتھ رہو، جیسے عام حالات میں ویسے رکھ سکتے تو رکھو، نہیں تو اس پہ احسان کر کے چھوڑ دو، اچھی نیت کے ساتھ چھوڑ دو، تکلیف نہ پہنچاؤ، بے عزت نہ کرو، بدنام نہ کرو، چھوڑ دو اسے، لٹکائے نہ رکھو۔ اور فرمایا کہ دیکھو یہاں تک اصلاح کی کوشش ہوئی، اگر کسی عورت کے اندر دل میں کوئی برائی ہو اور وہ یہ سمجھے کسی اور وجہ سے کوئی مطلب کسی اہم پرابلم اور کوئی ریزن کے بغیر وہ طلاق لینا چاہتی ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر کوئی وجہ کے، بغیر کوئی بنیادی وجہ کے عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی تو فرمایا اللہ رب العزت جنت کی خوشبو کو بھی اس پہ حرام کر دے گا، جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جائے گی اس کے اوپر، جنت کی بو تک نہیں سو سکے گی وہ جو کسی ریزن کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے۔
اور یہ شوہر کو فرمایا ابغض الحلال الی اللہ سبحانہ وتعالی طلاق، حلال چیزوں میں سب سے مبغوض، سب سے بری چیز اللہ کے پاس طلاق ہے۔ اگر وہ نیک نیتی سے نہ ہو، آپس میں نہیں بن پا رہی ہے، چھوڑنا چاہتے ہیں، نفرتیں بہت بڑھ گئی ہے، کوئی اصلاح کا معاملہ سامنے آ نہیں سکتا، ایسے موقع پر فرمایا ٹھیک ہے۔ اتنا تکلیف دہ لفظ ہے لفظ طلاق، اس کا مطلب عمومی طور پہ ہمارے نوجوان نہیں جانتے ہیں۔ لفظ ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے عورت کو کہتے ہیں کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تم میرے سے نفرت کرتے ہیں، میری تمہاری آپس میں ملاقات اور آپس میں نباہ ممکن نہیں، تمہارا میرے ساتھ رہنا ممکن نہیں، میں تمہاری تمام ذمہ داریوں سے دستبردار ہوتا ہوں، اب تم اس کے بعد میرے پاس نہیں رہو گے، میرے پیار میری محبتوں کے کوئی تم حقدار نہیں ہوگے، اب یہاں سے میرا اور تمہاری علیحدگی ہو جائے گی۔ یہ تمام جملے اس کے اندر پوشیدہ ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے کہ آپ غصے کے مارے بول دیں۔ اس لفظ کی اہمیت اور اس کا پاور آپ جاننا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ جب تم ایسا موقع ہو تو دو گواہوں کو بلاؤ، کہو کہ دیکھو معاملہ یہاں تک آیا ہے، اتنا ہم نے کوشش کر لی ہے، بڑوں کے سامنے بیٹھ کر ایک مرتبہ صرف اتنا برا لفظ ہے، اتنا برا لفظ ہے کہ بدل ناخواستہ دونوں خاندانوں میں ایک قسم کی یعنی مخالفتیں تھمنے کی خاطر آپ بول رہے ہیں تو ایک مرتبہ بولنے کی اجازت، اور اگر ہو سکے تو زبان پہ بھی نہ لاؤ، صرف تحریر میں لکھ دو اور ایک مرتبہ چھوڑ دو۔ علیحدہ چاہتے ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں نا، ہو جائیں گے خود بخود، چھوڑ دو، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دو۔ 3 مہینے وہ بیوی آپ کے پاس رہے گی، آپ کے گھر میں رہے گی، آپ کو اس کو کھلانا پلانا جو کچھ ہے جو نارمل چل رہا ہوگا۔ ولو بالفرض اتنے پورے مہینوں کی کوششوں میں کوئی چیز سیٹل نہیں ہوئی تو یہ طلاق ایک مرتبہ ہو جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ شوہر بھی غور کرے کہ میری زندگی بغیر بیوی کے نہیں ہو سکتی، میں کیسے اس سے جدا رہوں گا، میری اپنی ضروریات تکمیل نہیں ہو رہی ہے۔ ادھر بیوی بھی ریئلائز کرے کہ بھائی اس ماحول میں اسے چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، کون بھائی رکھے گا، کون شوہر، کون باپ رکھے گا، کیسی مشکل ہوگی۔ یہ ریئلائز کرتے کرتے اگر ان کو موقع ہو جائے تو فرمایا اندرون کسی کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر بس 10 روز 15 روز 20 روز 1 مہینے میں بھی اگر آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے تو پھر آپس میں اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کر کر اسے صحیح کر کر پھر آپ آپس میں مل لے سکتے۔ اسلام نے پھر اجازت دیا، 1 مرتبہ بولنے کے باوجود 1 مہینے کے اندر مل سکتے ہیں، 2 مہینے کے اندر مل سکتے ہیں، 3 مہینے کے اندر مل سکتے ہیں۔ اگر 3 مہینے گزر جائے تو بیوی آپ سے علیحدہ ہو گئی۔ یہ علیحدگی کب ہے آپ غور کر رہے ہیں؟ اتنا پورا پروسیس ہونے کے بعد بیوی آپ سے علیحدہ ہو گئی، اور وہ جاتے وقت اپنا جو کچھ حصہ ہے وہ لے کر جائے گی، اور اتنا جب آپ طلاق ہونے کے 3 مہینے تک اپنے گھر میں رکھیں گے تو دونوں خاندانوں میں کوئی کشیدگی نہیں ہوگی، سب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آپس میں نہیں نباہ ہونے والا۔ تو آپ بتائیے کہ جو پروسیس اسلام نے بتایا ہے اس میں کتنے % طلاق ہو سکتی ہے، کتنے لوگوں میں جدائی ہو سکتی ہے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ایک مثال بھی نہیں بتا سکتے جس میں واقعی طور پر طلاق ہو۔ اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، ایک صحابی کا واقعہ سامنے آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں صاحب ہے، یہ اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اچانک چہرہ بدل جاتا ہے، چہرے کے اوپر لالی آ جاتی ہے، سرخ ہو جاتا ہے چہرہ، اور غصے کے مارے فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں میرے سامنے، میرے آنکھوں کے سامنے تم قرآن سے مذاق کرتے ہو، قرآن سے مذاق قرار دیا، کھلواڑ کرتے ہو اللہ کی کتاب سے 3 مرتبہ طلاق دے کر۔ غضب آلود ہو گئے آقا، فرمایا کہ لفظ طلاق کیا ہے تم سمجھے ہو، کتنا بڑا لفظ ہے؟ فرمایا اہتز لہ العرش، زمین سے تم منہ سے نکالتے ہو تو یہ تم دیکھتے ہو کہ صرف بیوی کا دل نہیں دہلتا، صرف خاندان والوں کا دل نہیں دہلتا، یہ لفظ زمین سے آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش کو لگتا ہے اور عرش دہل جاتا ہے۔ فرمایا اہتز لہ العرش، جس لفظ سے زمین و آسمان نہیں بلکہ عرش الہی ہل جاتا ہے۔
آقا فرماتے ہیں وہ لفظ کو تم تین مرتبہ دہراتے ہو، کہاں گئی غیرت تمہاری؟ اس کے بعد فرمایا اگر کوئی مجرم اگر اپنی زبان سے 3 مرتبہ طلاق بول دیتا ہے تو اس کو اب اجازت نہیں ہوگی پھر واپس اپنی بیوی کے پاس آنے کی، اس کو اب اجازت نہیں ہوگی، یہ تمام نرمیاں جو شریعت کی تھی اس سے ختم کر دی جائے گی، اس کے ساتھ شریعت کی کوئی نرمی نہیں ہوگی، کوئی صلح نہیں ہوگی، اب اس کا جرم کی سزا یہ ہے کہ اب بیوی تیرے پاس نہیں آئے گی۔ شریعت کی نگاہ میں مجرم ہے اور بیوی کا واپس ملنا اس کے لیے ایک نعمت ہے، ہم کیوں دیں گے؟ ہم نے وہ سہولت 1 طلاق والے کو رکھی ہے، 2 طلاق والے کو رکھے ہیں، پہلے کئی پروسیجر۔ جب تجھے شریعت کا لحاظ نہیں ہے، جب تجھے خدا کو تکلیف دینے والے لفظ کا لحاظ نہیں، تو ہمیں تیرا لحاظ کیوں ہوگا؟ اس کے بعد ایک انتہائی امپاسبل صورت بتلا دی، کیا کہ اب تیرے پاس وہ بیوی نہیں آئے گی، تو اب کیا کریں؟ پھر کیا ہوگا؟ تو اس کو اور سزا کے طور پر فرمایا کہ اب یہ بیوی کسی دوسرے کے نکاح میں جائے گی۔ انسان کی غیرت جاگ جاتی ہے، میری بیوی دوسرے کے پاس جائے گی، غیرت اندر سے امڑ آتی ہے، کیسا ہوگا؟ تو میں کہ نہیں، اب تیرے پاس تو نہیں آئے گی، دوسرے کی بیوی بن جائے گی۔ اب دوسرے کی بیوی بنے گی، اس کے ساتھ رہے گی، اس سے اس کو بچے ہوگے، جو بھی ہوگے، خدا نہ خواستہ کئی سالوں کے بعد اگر ان میں پھر پھوٹ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، اور کسی اتنے پورے پروسیس کے بعد پھر اگر طلاق ہو جائے تو تیری غیرت اس کے بعد گوارا کر رہی ہے تو پھر تو نکاح کر سکتا، یعنی اتنے حالات کو سنگین کیا کہ امپاسبل بنا دیا۔ اس کا مطلب دنیا کو اگر یہ سمجھے کہ اگر تو 3 طلاق دے دے تو اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے پاس بھیجا کر کے پھر نکاح کر سکتا ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، حرام ہے، حلالہ کرنے والا کے لیے حرام۔ فرمایا اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے اس شخص پر جو حلالے کی نیت سے کسی سے نکاح کرتا ہے، حلالہ کرانے والے کے اوپر بھی لعنت ہے اور کرنے والے پر بھی اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے۔ یہ تمام تو مجرمین ہے شریعت کی نگاہ میں۔ طلاق کا یہ پروسیس ہے، 1 طلاق دے کر کے چھوڑ دیں، 3 طلاق دینے کا کوئی آپ کو اللہ نے حکم نہیں دیا، ناراضگی تھا۔ 1 طلاق دے کر چھوڑ دیں، دوسرا مہینہ گزرے گا، تیسرا مہینہ گزرے گا تو خود ہی علیحدہ ہو جائے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ طلاق سے پہلے اور طلاق تک کا یہ ماحول۔ اب جب طلاق ہو گئی، 3 مہینے ہو گئے، اب ممکن ہے اللہ نے قسمتیں ہر ایک کی الگ الگ بنائی ہیں، ممکن ہے کہ وہ عورت سے میرا کسی طریقے سے معاملات نہیں نبھا رہا ہوگا، یعنی کوئی میری خصلت اس کی خصلت میں ٹکراؤ تھا ہوگا، میں اس کو نہیں سمجھ رہا تھا ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ اب جب اس طریقے سے شریعت کے لحاظ سے سنجیدگی سے جب ممکن نہ ہو چھوڑ دیے اور دوسرے کے پاس جا کر کے وہ خوش رہ سکتی ہوگی، آپ اسے لٹکا کر نہ رکھیں، اسے چھوڑ دے، وہ خود یعنی تو ریئلائز کرے گی کہ میں پہلے شوہر کے ساتھ ایسی رہی، اب آئندہ میری زندگی نہ ٹوٹے۔ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے پاس جا کے صاحب اولاد بھی ہو جائے اور زندگی خوشی سے گزرے۔ آپ کسی کو لٹکا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، بڑا نقصان ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے شریعت کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں۔ میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے عاجزانہ طور پر اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے نکاح سے پہلے انہیں نکاح کے تفصیلات بتلائیں، انہیں بتلائیں کہ بیوی کے ساتھ کیسا رہا جاتا ہے، انہیں بتلائیں کہ اس کے حقوق و جذبات کا کیسا خیال رکھا جاتا ہے، نکاح کے موقع کے اوپر طلاق کے لفظ کے اثر کا اظہار کرائے۔ آج پورے نیشنل چینلز کے اوپر آپ کی اس شریعت کو موضوع بحث بنا کر کے مذاق کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جرم، یہ جرم میں شریک ہوں یا نہیں ہوں، میرے محلے کا نوجوان شریک ہے یا نہیں ہے؟ شام میں CCS ہے، سینٹرل کرائم برانچ، وہاں کے جوان، وہاں کے مسلم جتنے پولیس والے عہدیدار ہیں وہ بارہا آ کر کے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی ہٹ درمی اور ان کی کسی طریقے سے غصے کی وجہ سے آج ہماری نوجوان بیٹیوں اور بہنوں کی عزتیں پولیس کے بڑے بڑے عہدیداروں کے ہاتھوں میں نیلام ہوتی ہوئی ہم دیکھ کر کے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ طلاق کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے۔
اللہ رب العزت کے پاس سب سے بری چیز حلال چیزوں میں طلاق ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو ہماری نادانیاں تھی، ہمارے نوجوانوں نے سمجھا نہیں۔ اور ایک بات، گزشتہ جمعہ بھی میں نے تقریر کر کے نکلا تو بڑا حیرت ہوئی کہ بڑے بڑے سفید ریش والی بڑی عمر والے حضرات ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق 3 مرتبہ دینے ہی سے ہوتی، اور پوچھ رہے ہیں کہ ہاں 3 مرتبہ طلاق دینے، طلاق کا سیدھا طریقہ یہی ہے نا مل صاحب کہ 3 مرتبہ دیں؟ دیکھیے آپ سمجھیے، آج جو عدالت میں ہم 3 طلاق کے متعلق جو لڑ رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ شریعت کی 99% چیزیں اس سے نہیں میل کھاتی، حرام ہو ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود شریعت کا ایک پہلو ہونے کی وجہ سے ہم اس کو فائٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 طلاق ہی دینا صحیح ہے، غلط ہے۔ میں آپ کے سامنے واضح فرما رہا ہوں، واضح کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی مرتبہ طلاق دے کر کے چھوڑ دے، وہ خود بخود علیحدہ ہو جائے گا۔ علیحدگی کے لیے 3 دینا ضروری نہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو فارمز آئے ہوئے ہیں، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اس میں کوتاہی نہ کرے۔ 12 تاریخ سے پہلے وہ لازمی طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے دفتر یا لا کمیشن تک پہنچنا ہے، اس کے اندر اپنی خواتین سے دستخط لے، اور اس کے اندر یہ معاہدہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ ہماری شریعت پر ہم کاربند رہیں گے، ہم ہماری شریعت سے مطمئن ہیں، ہم ہماری شریعت سے خوش ہے، اس کو کوئی اپنی ذمہ داری سے نہ ٹلائے۔ یہاں پر بھی دونوں جانب فارمز رکھے ہوئے ہیں باہر، آپ حضرات لے جائیں، آن لائن فارمز دستیاب ہے۔ بے شمار لوگ اس قسم کی کاروائی کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کی کوئی خاتون یا کوئی مرد نہ بچے، ہر ایک کی سائن ہو، ان کا آدھار نمبر ہو، اور وہ اس لا کمیشن تک پہنچے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوشش تمہاری ہونی چاہیے، کامیابی ہمارے اوپر ہے، اور کوشش یہ تو ظاہری طور پر ہے، اور باطنی طور پر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے گھروں سے شریعت کی پابندی ہو۔ اگر میرے گھر میں شریعت سے میں مطمئن ہوگا تو میری زبان میں بھی اثر ہوگا، اور میری بات ایوان سلطنت تک بھی پہنچے گی، اور ان کے دل پر بھی اللہ رعب ڈالے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں شریعت مطہرہ سے محبت نصیب فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت و حوصلہ نصیب فرمائے۔ شریعت اسلامیہ کے خلاف جن کے غلط منصوبے بن رہے ہیں، پروردگار آپ جانتے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں، ہمیں آپ کی طاقتوں پر بھروسہ ہے، آپ کی کاریگریوں پر بھروسہ ہے، آپ کے پروردگار آپ کے کام پر بھروسہ ہے۔ پروردگار ان کے عزائم کو چکنا چور فرما دیجئے، پروردگار ان کے منصوبوں کو توڑ دیجئے، پروردگار ان کے منصوبوں کو ان کے خلاف ہی پروردگار استعمال فرمائیے۔ مولا ہم مسلمانوں کو معاف فرمائیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ شریعت مطہرہ کی حفاظت کی ہم پروردگار اس لائق نہیں ہیں، ہم کمزور و ناتوان ہیں۔ مولا اپنی شریعت کے، اپنے حبیب کے اصول اور ان کے ضوابط کی پروردگار آپ نگہبانی فرمائیے، آسمانوں سے اس کی حفاظت فرمائیے، غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔